الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صوفی کی زندگی میں عام شخص کے لیے کیا پیغام ہے؟ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہشام بن عبد المالک نے جو 3.5 بر اعظم کی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو، یعنی جو پیسہ کمائی، اس کو حلال جگہ ہی خرچ کیا جائے۔ اس نے کہا اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جسے رضائے خدا بندی کی طلب ہو، یعنی جس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس نے اللہ کے دنیا کے مقابلے میں اپنے اللہ کو پسند کیا ہو، اپنے دنیا کی آسائشوں، عزتوں، شہرتوں کے بدلے اپنے اللہ کو منتخب کیا ہو۔ یہ اسی کا کام ہے کہ حلال کمائی کو حلال جگہ پر وہ خرچ کرے گا، اور یہ علم اللہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو رزق حلال ہے اسے حاصل کیسے کرنا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، اور اس رزق حلال کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ میرے بڑے بابا جی فضل شاہ صاحب علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا، اپنے لیے کچھ کپڑے خریدے، اور ایک جوڑا یعنی ایک تہہ بند اور ایک کرتا میں نے بابا جی کے لیے بھی خریدا۔ جب میں آستانے پہ حاضر ہوا تو بابا جی نے فرمایا کہ اے اشفاق بیٹا، اسے حلال کر لیا ہے؟ اشفاق صاحب کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بابا جی یہ میں سمجھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے بھی کپڑے خریدے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی خریدے ہوں گے۔ اشفاق صاحب نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا اب تم میرے لیے بھی کپڑے خرید کر لائے ہو، تو کیا تم نے کسی یتیم مسکین کے لیے بھی کپڑے خریدے ہیں؟ یعنی اتنے پیسے، جتنے پیسے تم نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اور میرے لیے خرچ کیے ہیں، کیا اتنے ہی پیسے تم نے کسی غریب بچے کے لیے، کسی مسکین بچے کے لیے بھی خرچ کیے ہیں؟ اشفاق صاحب نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اشفاق بیٹا، اسی چیز کا نام ہے حلال کرنا۔ جب کوئی اپنے لیے چیز خریدو تو وہی چیز یا اتنے دام میں کسی دوسرے کے لیے بھی خریدو، تو اس طرح تمہاری جو کمائی ہے اور تمہاری جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ تم پر حلال ہو جائے گی، اور وہ تمہارے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گی۔ تو عام آدمی کے لیے صوفی کی زندگی میں جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ ہے صوفی کا عمل، اور یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔